حدیث ہے، قال ابن شہاب، ابن شہاب نے کہا، واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن، اور مجھے خبر دی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے، ان جابر بن عبد اللہ الانصاریہ، کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ انصاری صحابی ہیں، قال انہوں نے کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کس وقت، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثو بیان فرما رہے تھے، عن فطرت الوحی، فطرت الوحی کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ فطرت الوحی جو ہے وہ فطرہ کا مطلب ہے کہ بریک ہو جانا، کچھ سلسلے کا ٹوٹ جانا، کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو جانا۔ تو وحی کے جو کچھ عرصے کے لیے وحی منقطع ہوئی تھی پہلی وحی کے بعد، اقرا بسم ربک الذی کے بعد وحی کچھ عرصہ منقطع ہو گئی تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، فی حدیث، اپنی بات میں، بین انا امشی، اس دوران جب کہ میں چل رہا تھا، یعنی میں کہیں جا رہا تھا، اس سمے تو میں نے سنا، صوتن، ایک آواز، من السماء، آسمان سے، فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نظر اوپر کی، فإذا الملک الذی جاءنی بحراء، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو کہ حرا میں میرے پاس آیا تھا، جالسن، بیٹھا ہوا ہے، علی کرسی، ایک کرسی پر، بین السماء، آسمان، والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرعبت، تو میں اس سے مرعوب ہو گیا، منہ، اس سے میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا اس سے۔ فرجعت، تو میں لوٹا، فقلت، اور میں نے کہا، یعنی اپنے گھر لوٹا میں، اور میں نے کہا، زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی وہی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، اٹھ، فانذر، اور ڈرا۔ دو آیات یہاں پر سورہ مدثر کی ذکر ہے، ٹھیک ہے، مگر 5 آیات نازل ہوئی تھی، وہ بھی میں دوسری جگہ سے بتاتی ہوں۔ فحمی الوحی، پھر جب یہ آیات نازل ہوئی، اس وحی کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا، ہما بخار کو بھی کہتے ہیں، گرم ہو گیا، یعنی کہ کثرت سے پھر وحی آنے لگی، وتتابع، اور مسلسل ایک وحی کے پیچھے دوسری وحی، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر امام بخاری بتا رہے ہیں کہ تابعہ، اس حدیث کو عبداللہ بن یوسف، یعنی کہ ان کے اپنے دوسرے استاد جو ہیں امام بخاری کے، عبداللہ بن یوسف، انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، یعنی کہ امام بخاری کے صرف ایک استاد سے انہوں نے یہ حدیث نہیں لی، بلکہ عبداللہ بن یوسف سے بھی لی ہے، و ابو صالح سے بھی لی ہے، وتابعوا ہلال بن رداد، ہلال بن رداد جو ہے اس سے بھی لی، یعنی 3 استادوں سے لی ہے امام بخاری نے یہ حدیث، عن زہری، اور ہلال بن رداد نے زہری سے لی ہے۔ اب اس کا رننگ ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو سلمہ عبد الرحمن بن جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے،
میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے۔ اصل میں امام بخاری کا کیا طریقہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ امام بخاری ایک حدیث سے مختلف مسائل، جو بھی مسائل نکل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں مختلف ہیڈنگز میں، جن کو باب کہتے ہیں، تو مختلف باب کے انڈر میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی پوری حدیث ریپیٹ کرتے ہیں، کبھی حدیث کا ایک ٹکڑا جو صرف اس باب سے متعلق ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں۔ تو میں آپ کو دوسری جگہ جو حدیث یہ ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے یعنی ایک ٹکڑا زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو وہ حدیث بھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ حدیث ہے، سیم حدیث ہے، لیکن اس میں ایک ٹکڑا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پورا ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ حدیث جو دوسری ہے، یہ امام بخاری نے حدیث 32-38 کیف بدع الخلق کی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اس میں حدیثیں ساری لکھی ہیں۔ تو اس حدیث میں اس کتاب کے اندر اس حدیث کو انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس حدیث میں حدثنا عبداللہ بن یوسف، میں نے کہا تھا نا کہ دوسرے استاد سے بھی سنی ہے، تو یہ عبداللہ بن یوسف سے یہ والی سنی ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن یوسف نے کیا کہا، اخبرنا لیث نے، انہوں نے لیث سے لی، قال حدثنی عقیل، انہوں نے عقیل سے لی، عن ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب زہری سے لی، قال، انہوں نے کہا سمعت ابا سلمۃ قال، تو انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا، انہوں نے ابو سلمہ نے کہا اخبرنی، مجھے بتایا، جابر بن عبداللہ نے، دیکھیں صحابی وہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی صحابی وہی ہے، جابر بن عبداللہ، یہ انصاری صحابی تھے۔ تو جابر بن عبداللہ عنہ نے بتایا کہ، اور وہ انہوں نے کیا سنا تھا، انہو سمع النبی، حضرت جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ثم فتر عنی الوحی، یعنی آپ کی بات مڈل سے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بارے میں بتا رہے تھے، جب پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی جو تھی وہ رک گئی تھی، اس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جیسے مڈل سے، جملہ ان کا مڈل سے شروع کیا ہے، ثم پھر، فتر عنی رک گیا مجھ سے، الوحی وحی، فترتن کچھ عرصے تک، یعنی اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے ہے بتانے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھ سے، یعنی پہلی وحی آئی مجھ پر، اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصے تک مجھ سے وحی کا سلسلہ رک گیا، فبین انا، تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ میں امشی میں جا رہا تھا، میں چل رہا تھا، سمعت تو میں نے سنا، صوتن من السماء، آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نظر بلند کی، اٹھائی، قبل السماء، آسمان کی طرف، فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ فرشتہ جو حرا میں آیا تھا میرے پاس، قائدن بیٹھا ہوا ہے، علی کرسی، ایک کرسی پر، بین السماء والارض، آسمان جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، فجوئستو، تو میں گھبرا گیا، یہاں پر جوئستو کا لفظ ہے، اور وہاں پر کیا تھا، میں مرعوب ہو گیا، رعب وہاں پر تھا کہ میں جو تھا وہ
ڈر گیا، میں گھبرا گیا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا فرعبت، میں مرعوب ہو گیا، اور یعنی کہ مجھ پر اس کا اثر ہوا بہت. یہاں پر میں گھبرا گیا، منہ اس منظر کو دیکھ کر میں گھبرا گیا. حتیٰ یہاں تک کہ ہویت، میں اس حد تک گھبرا گیا کہ میں گر گیا، الی الارض، میں زمین پر گر گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اچانک سے انسان امیجن کرے کہ اچانک ایک انسان جا رہا ہو اور کوئی بہت ہی حیرت انگیز چیز کو دیکھے تو انسان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے کہ آپ کا بیلنس لوز ہوا اور آپ زمین پر گر گئے. فجئتو، تو میں آیا، اہلی، اپنے گھر پہ. فقلت، اور میں نے کہا، زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. فانزل اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، یہ سورہ مدثر کو نازل فرمایا. الی قولہ، وہاں تک، یعنی شروع سے کہاں تک، والرجز فہجر، کہ آپ گندگی کو، آپ نجس چیز کو چھوڑ دے، یعنی آپ بت کو چھوڑ دے. رول اپ کروں، والرجز فہجر. قال ابو سلمہ نے اس رجز کا مطلب ہوتا ہے گندگی، ٹھیک ہے، نجاست. تو ابو سلمہ نے اس کی وضاحت کی کہ الرجز کا مطلب تھا بتوں کو رجز کہا گیا ہے اس میں، یعنی بتوں کی پوجا جو ہے وہ گندگی ہے، نجس ہے. تو یعنی کہ یہ 5ویں آیت ہے سورہ مدثر کی جو اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوتی ہے. پھر اس حدیث میں وہ ٹکڑا نہیں ہے جس میں کہا کہ فہم، یا پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ تب کیا، یعنی وحی جو ہے فہمی الوحی وتتابع، کہ ہم وحی کا سلسلہ اتنا گرم ہو گیا، یعنی مسلسل پھر آنے لگی اوپر تلے پہ در پہ، پھر مجھ پر وحی آنے لگی اس وحی کے بعد. تو یہ دونوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں ہم جو ہے یہ سورہ مدثر کا جو حوالہ ہے تو ہم اس کو سورہ مدثر کو جو 5 آیات نازل ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا بڑا کروں تو آپ لوگ پڑھ سکیں. اب ٹھیک ہے، یہ دکھ رہا ہے آپ کو. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والے. قم فانذر، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. وثیابک فطہر، اور کپڑوں کو پاک رکھا کر. والرجز فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دے، یعنی کہ بتوں کی گندگی کو چھوڑ دے. اب اس کے تھوڑا سا اس کے معمولی سی تفسیر بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے جو وہی نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی تھی. اس کے بعد وحی کے وقفہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفے کے دوران سخت مضطرب اور پریشان رہتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ وقفہ کتنا تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کسی نے کہا 3 سال کا وقفہ تھا، کسی نے کہا کہ 2.5 سال کا تھا، کسی نے کہا کہ کچھ دن کا وقفہ تھا. بہرحال وقفے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کی بتایا نہیں کہ کتنے عرصے کا وقفہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، بہت مضطرب تھے، بہت زیادہ آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ وہ جو وہی اللہ کی طرف سے جو پیغام میری طرف آیا تھا وہ مجھے واپس کیوں نہیں آ رہا. تو ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وہی لے کر آیا تھا، آپ نے اسے دیکھا. اچھا، اب یہ جو اس کے بارے میں حکمت کے یہ فطرت الوحی کے بارے میں لوگوں نے، علماء نے یہ بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کا نزول ایک بھاری ذمہ داری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے پہلی وحی میں ذرا سا بتا دیا کہ وحی
آئے گی. اور اس میں دیکھیں پہلی وحی میں کوئی بھی حکم نہیں تھا کہ آپ کو کیا کرنے کا ہے, کوئی مسائل نہیں تھے جیسے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو اب یہ کرنے کا ہے, آپ کو اٹھ کے ڈرانا ہے, آپ کو لوگوں کو بتانا, ایسے کچھ نہیں تھا. سمپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا تھا کہ آپ پڑھیں اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. الذی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اور انسان کو علق یعنی کہ گوشت کے خون کی پھٹکی سے بنایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم, کہ تمہارا رب جو ہے بہت کریم ہے, بہت سب سے زیادہ عزت والا ہے. اور پھر علم القرآن بالقلم, اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ سکھایا جو اسے معلوم نہیں تھا. تو اس وحی میں سمپل سی وحی تھی, ایک طرح سے انٹروڈکشن تھا, ٹھیک ہے. تو اس وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت دیا کہ اب آپ اس چیز کے لیے بالکل مضبوط بن جائے, تیار ہو جائے. وہ جو پہلی وحی کا عالم تھا کہ آپ بہت سخت پریشان ہو گئے تھے کہ مجھے ہوا کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فطرت الوحی میں آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا اور یہ وحی نازل ہوئی تھی مجھ پر. تو پھر آپ بہت زیادہ انشز رہتے تھے کہ اب مجھے دوبارہ بھی ملے یہ پیغام اللہ کا, اللہ کی طرف سے دوبارہ بھی آئے پیغام. تو پھر یہ اس فطرہ کے مکمل ہونے کے بعد جب تک اللہ کی حکمت ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی تھی, تو وہی نازل نہیں ہوئی. ہاں البتہ کہتے ہیں کہ اس دوران آپ کو سچے خوابوں کا سلسلہ اور آپ کو جو الہام ہوتا تھا وہ سب تو ہوتا تھا, لیکن وہی جو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر قرآن جو نازل ہوا تھا وہ نہیں دیا تھا. تو پھر اچانک سے فرشتے کو دیکھا غار حرا میں پہلی مرتبہ جو وہی لائے تھے. تو اب آسمان پر کس طرح دیکھا کہ وہ جو تھے وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے تھے, پورے افق کو گھیرے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو تھا پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا. اور یہ ہمیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ تکویر میں اور سورہ نجم میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا ہے. بہرحال میں ابھی اس کی بات ذکر کرتی ہوں ابھی. تو یہاں پر فانذر تو ڈراؤ, یعنی کہ اہل مکہ کو ڈرائیے آپ کہ وہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ ان کو ڈرائیں برے انجام سے, کہ ان کا انجام برا ہوگا اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے ایک اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر جو دوسری بات کہی یہاں پر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا, یعنی کہ اس میں معنوی پاکی بھی ہے کہ یعنی دل قلب اور نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھیں اپنی. اور یہ حکم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. تو اسلام ایک پاکیزہ دین ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے یہ حکم آیا کہ پاکی کا خیال رکھنا ہے, کپڑوں کو پاک رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا, گویا ساری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. پھر اور جو ہم استنجا وغیرہ کا جو حکم ہے وہ بھی طہارت کا حصہ ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ کو پاکیز کی طہارت پسند ہے. پھر کہا گیا کہ رجزا فہجر, تو رج جو ہے وہ بتوں کا ٹرانسلیشن اس میں کیا گیا کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیں. تو یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دیکھیں, اللہ انبیاء کرام کبھی بھی اپنی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی بتوں کی پرستش نہیں کرتے, ٹھیک ہے, نہیں کرتے تھے. لیکن آپ کو بتوں کی
عبادت سے منع کیا گیا تو یہ اصل میں یہاں پر جیسے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا تھا نا، آپ بائی نیچر بائی فطری طور پر آپ بتوں سے دور رہتے تھے، مگر اب آپ کو حکم بھی آ گیا کہ آپ کو ان کی عبادت بالکل نہیں کرنی اور ان لوگوں کے اس فعل سے آپ کو دور رہنا ہے. تو اور ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی حکم دیا گیا وہ امت کے لیے بھی ہے کہ بت پرستی انسان ہمارے لیے منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، یہ گندگی ہے، اللہ نے اس کو گندگی کہا ہے. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ گندگی کہے اس کی ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس حدیث کے لیے ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہے. پہلے تو یہ کہ ایک بات اس میں ہمیں کیا سمجھ آئی کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اور مقامات بھی لکھا پر بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. اور مقامات میں یہ ایک تو وحی کے باب میں کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی، پھر بداء الخلق میں کیا ہے 32-38 میں، اور اس وقت جو انہوں نے یہاں پر جو مسائل ثابت کیے وحی کے باب میں وہ یہ تھے کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لانے والے فرشتے کو اصل حالت میں دیکھا ہے، یہ دلیل ہے اس حدیث میں. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ سورہ مدثر کی 5 آیات جو ہے وہ اس کا شان نزول بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وحی کا جو فطرت الوحی ہوا تھا، وحی کا سلسلہ بند ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ سورہ مدثر کی 5 آیات تھی. تو اس باب میں، اس حدیث کے اس باب میں ہمیں یہ باتیں پتہ چلی. امام بخاری نے ان مسائل کو یہاں پر ثابت کیا ہے. پھر بداء الخلق میں جب ذکر کیا ہے تو فرشتوں کے وجود کو ثابت کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فرشتے کا ذکر آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو اس حدیث کو وہاں پر فرشتوں کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس باب میں لکھا ہے. پھر تفسیر القرآن کی جو کتاب ہے امام بخاری کی، جس میں ساری مختلف صورتوں کی تفسیروں کے متعلق حدیثیں جمع کی ہے، اس میں حدیث نمبر 4922، 4924، 4925 اور 26 میں یہ سورہ مدثر کی فضیلت اور ان کے بارے میں یہ ساری حدیثیں انہوں نے وہاں پر بیان کی ہے. تو 4922 میں سورہ مدثر کی تفسیر کے بیان میں کہ یہ دوسری وحی میں 5 آیت نازل ہوئی تھی، یہ ثابت کیا ہے امام بخاری نے. اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ فترۃ الوحی کے بعد جو وحی نازل ہوئی یہ پہلی نازل ہوئی تھی. تو نزول کے اعتبار سے یہ جو سورہ مدثر ہے وہ دوسری نمبر کی وحی ہے، اور فطرت الوحی یعنی وحی رک جانے کے بعد کے جو ہے یہ پہلی وحی ہے، یعنی کہ جو بیچ میں رک گیا معاملہ تو اس کے بعد یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی. تو یہ سارے مسائل جو ہے وہاں ثابت کیے امام بخاری نے. اس کے علاوہ سورہ مدثر کا شان نزول بھی اس سے ثابت کیا ہے حدیث نمبر 4924 سے. پھر سورہ 4925 میں سورہ مدثر جب نازل ہوئی تو نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، یہ مسئلہ ثابت کیا ہے انہوں نے امام بخاری نے. پھر تفسیر القرآن میں 4926 میں امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم جو ہے وہ بتوں سے دور رہنے کا دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی تو کبھی بھی نہیں کی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ ایک تاکید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی کہ بت پرستی جو ہے وہ چھوڑ دے، کوئی اس سے قریب بھی نہ جائے. پھر 4954 نمبر حدیث میں امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلی وحی جو تھی وہ اقرا بسم ربک الذی تھی، اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد یہ وحی نازل ہوئی تھی. تو یہ سارے مختلف مسائل ہیں جو امام بخاری نے ان کو ثابت کیا ہے. ہم کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے سارے باب کیوں باندھے امام بخاری نے. تو دیکھیں یہ ائمہ کرام جو تھے وہ اس دین کو بہت سیریسلی لیا، انہوں نے
اور اس کے ایک مسئلے کو بہت اہمیت دی اور اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے دلائل اس طرح سے انہوں نے ڈالے. پھر کتاب الادب میں بھی یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 6214 میں. تو اس میں امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ ہے رفع البصر الی السماء، کہ آسمان کی طرف دیکھنا. اب اس کے لیے امام بخاری نے اس باب میں یہ سورہ غاشیہ کی آیات لکھی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی کہ تم کیوں اللہ کی مخلوق پر غور و فکر نہیں کرتے ہو. دیکھو کہ اونٹوں کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیسی بناوٹ دی ہے. تم آسمان کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو کتنا بلند بنایا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ غور و فکر کرے. تو ہمیں اللہ کی مخلوق اور آسمان بھی اللہ کی تخلیق ہے، تو ہمیں آسمان کی بناوٹ پر غور کرنا چاہیے، آسمان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آسمان ہمارے لیے کیسے بنایا ہے، جو ایک چھت کی طرح ہمارے لیے کام کر رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو چونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، تو گویا کہ اس حدیث کو اس باب میں لے کر آئے کہ آسمان کو انسان کو دیکھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. تو یہ سارے مسائل امام بخاری نے مختلف جگہوں پہ اس حدیث کو ذکر کر کے اس سے دلائل دیے ہیں ان مسائل کے. اچھا، ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا؟ کہ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ منقطع ہو گیا تھا. یہ بات ہم نے سیکھی. ٹھیک ہے، اور اس دورانیہ میں کتنا دوران تھا، یہ کتنا عرصہ تھا، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وقفہ ضرور ہوا تھا، یہ ہمیں پتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہمیں خود بتایا آپ نے. پھر اس حدیث میں ہمیں اور کیا سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت دی کہ آپ ایک نوری مخلوق کو آپ نے اس کی اصلی صورت میں دیکھا. اور اس کی جو اس بات کی ہمیں ثبوت دلائل انشاءاللہ قرآن میں دوسری جگہ ملتے ہیں، میں ابھی اس کو بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، پھر فرشتوں کا وجود بھی ثابت ہوا ہمارے لیے کہ حضرت جبرائیل کا وحی کا پیغامبر ہونا بھی ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لانے والے فرشتے تھے اور فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے، پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ سورہ مدثر جو ہے اس کی 5 آیات وہ سیکنڈ وحی تھی، یعنی کہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس میں نمبر 2 ٹائم، جو سیکنڈ ٹائم جب وحی آئی تھی جو کہ فطرہ کے بعد آئی تھی، وہ سورہ مدثر تھی. پھر شروع وحی میں ہی بتوں کی پرستش کی نجاست کہا گیا. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کو کتنا ناپسند فرمایا ہے کہ بالکل شروع کی وحی میں بھی اسٹارٹ کے احکامات کی ابتدا ہی اسی سے کی کہ بتوں کی پرستش کرنا گندگی ہے اور اس سے نجاست ہے، اس سے دور رہنا ہے. اسی طرح طہارت اللہ کو کتنی پسند ہے کہ انسان کو طہارت کا حکم پہلی یعنی کہ یہ سیکنڈ وحی میں ہی دے دیا گیا، یعنی یہ بالکل شروع کے احکامات ہیں، تو اسی میں طہارت کو اہمیت دی گئی. تو طہارت کی ہمارے دین میں طہارت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، پاکیزگی، جسم کو پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے اندر اپنے خیالات کو پاک رکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اپنے اندر اور باہر کو پاک رکھیں، کیونکہ بتوں کی پرستش انسان کے اندر کی گندگی ہے، انسان کے اندر کو گندا کرتی ہے. جب انسان کے عقیدے خراب ہوتے ہیں اور انسان اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پرستش کرتا ہے، یہ انسان کی اندرونی گندگی ہے. اور انسان کی بیرونی گندگی جو ہے وہ کپڑوں پر، جسم پر طہارت کا خیال رکھنا، وہ
باہر کی گندگی کا صفایا ہے. پھر وحی کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ گرم ہونا، یعنی پھر اس کے بعد کثرت سے، اس وحی کے بعد کثرت سے وحی نازل ہوئی تھی، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا، اب ہمیں کیا سمجھنا، ہم کیا سمجھے، ہمیں کیا سمجھنا ملا، ہمیں کیا، ہمارے علم میں کیا اضافہ ہوا، غور و فکر کیا کیا ہم نے اس حدیث پر. تو دیکھیں، ہم نے یہ بات سمجھی کہ امام بخاری کسی حدیث میں ایک سے زیادہ مسائل ثابت کرتے ہیں اور اس کو اپنی کتاب میں مختلف عنوان کے تحت، نئے باب کے تحت اس کو لاتے ہیں. تو امام بخاری، ہمیں یہ پتہ چلا غور و فکر سے، امام بخاری کی جو کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ایک خصوصیت ہمیں معلوم ہوئی کہ امام بخاری اپنے کتاب میں حدیثوں کو، ایک حدیث کو ہی کئی مسئلوں کے لیے ثابت کرتے ہیں اس سے، اور اس کو بار بار اس کو یا تو پوری حدیث کو لاتے ہیں یا اس کا ایک ٹکڑے کو لا کر نیا مسئلہ ثابت کرتے ہیں. تو دوسرا ہم نے، اور اس حدیث کو امام بخاری 8 جگہوں پر لائے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہاں غور و فکر یہ ثابت کیا ہم نے کہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل کے وجود کا ثبوت ملا ہمیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس، یہ ہمیں پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور آپ کو فرشتوں اور جنوں کو دیکھ سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی تھی، کیونکہ قرآن میں ہی ہمیں یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے. حدیث کے ذریعے ہمیں یہ ثابت ملتا ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے بخاری میں ہی کہ ایک بار ایک شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کو پکڑ کے مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ نوری مخلوق کو بھی دیکھ سکتے تھے اور ناری مخلوق کو بھی دیکھ سکتے تھے. پھر ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے فرشتے تھے، ان کی کیا خوبیاں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات قرآن میں بیان کی ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شدید القوا، حضرت جبرائیل جو ہیں وہ مضبوط قوتوں والے ہیں، ٹھیک ہے. پھر فرمایا ذو مرتن کا معنی ہوتا ہے نہایت طاقتور فرشتے ہیں. تو گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذہنی، جسمانی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی ہے، ٹھیک ہے. بہت ہی مضبوط قوتوں والے فرشتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں یہ بھی فرمایا کہ لقد راہ نزلۃ اخری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 بار اصلی حالت میں دیکھا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہے البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا. تو پہلی بار تو یہ اس حدیث میں ثابت ہوا، جو کہ قرآن میں بھی سورہ تکویر میں بھی اس کا ذکر ہے. اور سیکنڈ ٹائم کب دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا. یہ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ یہ 6 یا 7ویں آسمان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے 6 آسمان پر بیری کے درخت کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا ان کی اصلی شکل میں، ٹھیک ہے. اور یہ جو سدرۃ المنتہا جو ہے یہ آخری حد ہے جہاں فرشتے جا سکتے، اس کے اوپر فرشتے نہیں جا سکتے. فرشتے اللہ کے احکامات یہیں سے وصول کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس سے. پھر سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 19 سے 23 تک، بے شک یہ قرآن رسول الکریم جبرائیل کا قول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں جو بڑی قوت والا ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا یہاں بھی ذکر فرمایا اللہ نے کہ یہ بہت بڑی قوت والا فرشتہ ہے اور عرش والوں کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش والوں کے نزدیک بہت ہی بلند مرتبہ فرشتے ہیں، کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں. وہاں آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی باقی فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں میں وہ حضرت جبرائیل کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے احکامات لیتے ہیں. اور وہ امین ہے. حضرت جبرائیل کیسے ہے؟ امین، یعنی امانت دار فرشتے ہیں. اللہ کے احکامات، اللہ کی وحی کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، جیسے اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام ہے ویسے کا ویسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور دوسرے انبیاء تک پہنچانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا، اے اہل مکہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جبرائیل کو روشن افق پر دیکھ چکا ہے۔ گویا کہ یہ جو روشن افق پر دیکھ چکنے کا ذکر ہے یہ اس حدیث والا واقعہ کو اس سورہ تکویر میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل کو 600 پر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو ان کی اصلی حالت میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ہی زیادہ یعنی کہ بڑی شخصیت ہیں، ان کا حجم بہت ہے اور یہ 600 پر ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلی، الحمدللہ۔